السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، رمضان کا مہینہ گزر چکا، شوال کا مہینہ چل رہا ہے، یہ پہلا جمعہ ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر، خصوصاً ہندوستان کے اندر، مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ بالکل ظاہر ہے، عیاں ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کن کن حالات کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں مسلمانوں کے حالات کے اندر، اعمال کے اندر، کردار کے اندر، گفتار کے اندر تبدیلی آنی چاہیے تھی، لیکن اب تک یہ امت سو رہی ہے، کب جاگے گی یہ معلوم نہیں ہے۔ رمضان کے اندر اکثر مسجدیں کچھ آباد نظر آئی، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ رمضان کے بعد پھر ساری مسجد وہی 2، 4، 10، 20 کی آبادی پر پہنچ چکی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ رمضان اور رمضان کے بعد کی زندگی اللہ رب العزت نے 2 سال، 2.5 سال کے بعد یہ موقع ہمیں دیا تھا۔ پوری دنیا کے اندر ایک عالمی وبا پھیلی، ایک بیماری پھیلی، جس کے لپیٹ میں لاکھوں کروڑوں لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے۔ جیسا کہ کئی صدی پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح آیا تھا، جس میں پوری دنیا تہس نہس ہو گئی تھی، برباد ہو گئی تھی، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ رب العزت نے بچانا چاہا تھا، جن کو بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے ایک کشتی بنوائی تھی، جس پر اللہ نے ایمان والوں کو سوار کیا اور ان کو بچانا مقصد تھا۔ اللہ نے ان کو بچایا، ورنہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ سمندر کے اندر جہاز ٹوٹ جاتا ہے، کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، ہلکے سے طوفان میں انسان کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ ایسی گھڑی تھی، ایسا وقت تھا جب پوری دنیا کے اندر پانی ہی پانی تھا، زمین بھی پانی ابل رہا تھا اور آسمان بھی پانی برسا رہا تھا، نیچے اور اوپر ہر طرف سے پانی ہی پانی، کہیں رہنے کا ٹھکانہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں، بچنے کی گنجائش نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لڑکے نے کہا، جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بیٹے آؤ کشتی پر سوار ہو جاؤ، ارکب معنا، میرے ساتھ کشتی پر سوار ہو جاؤ، انہوں نے کہا کہ ابو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا یا درخت پر چڑھ جاؤں گا اور میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا، سب کے سب ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، سوائے ان لوگوں کے جو
کشتی پر سوار تھے وہ بچے ہوئے تھے۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ ایک بیماری پھیلی کرونا کے نام سے، ایک وبا، عالمی وبا، جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا اور مانا۔ اس کے اندر لاکھوں لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے، اس کے باوجود یہ امت اب تک بیدار نہیں ہوئی کہ اللہ نے ہمیں بڑی دولت سے نوازا کہ ایسی خطرناک اور مہلک بیماری سے ہماری حفاظت فرمائی، اور ہماری زندگی میں رمضان کا مبارک مہینہ آیا، اور پھر اس کے اندر عبادت کرنے کا بھی بسہولت بآسانی موقع دیا گیا۔ نہ قانون کی طرف سے کوئی پابندی، حکومت کی طرف سے کوئی پابندی، بلکہ آزادی کے ساتھ ہم نے رمضان کے اندر روزہ رکھا، تراویح بھی پڑھی، اپنی مسجدوں کو آباد بھی کیا، اور الحمدللہ عیدگاہ کو بھی آباد کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس عمل پر، لیکن وہی اگلے دن سے افسوس شروع ہوا کہ ہماری مسجدیں پھر سے وہی ویران ہو گئیں۔ ہماری زندگی کے اندر اتنی بڑی وبا آنے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا کہ اے اللہ، ہمارے رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، اس امت کے رہنے والوں میں، ہمارے ایمان والے بھائیوں میں لاکھوں لوگ اس دنیا سے چلے گئے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس مصیبت سے، اس بیماری سے بچایا اور دوبارہ اپنے سامنے سر جھکانے کا موقع دیا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے پھر مسجد کو ویران کر دیا۔ یہ بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ یہ امت، یہ مسلمان کسی سے بھی ڈرتی نہیں، کسی انسان سے، کسی قوم سے نہیں ڈرتی، کسی قانون سے، کسی حکومت سے نہیں ڈرتی، یہاں تک کہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتی ہے، اور مسجد کو ویران کر دیتی ہے۔ کیا رمضان ہی میں صرف نمازیں فرض ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے سال ہر روز 5 وقت کی نمازیں تمام مسلمانوں پر فرض ہیں، مرد ہو یا عورت ہو۔ صرف رمضان کا مہینہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا یا اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ پورے سال کے اندر ہماری زندگی نمازوں سے بارونق رہے، پر رہے، منور رہے، ایسی ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر نقشہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کا جو لوگ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، موقع ملتے ہوئے، صحت کے ہوتے ہوئے، تندرستی کے ہوتے ہوئے، تمام چیزوں کے مہیا ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے، ان سے جنتی لوگ سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جنت میں ایک دوسرے سے لوگ سوال کر رہے ہوں گے، مجرمین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مجرمین لوگ، کافر لوگ، گنہگار لوگ، فاسق لوگ جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، ان سے پوچھے گا ایک ایمان والا، ایک اللہ کے حکموں پر چلنے والا، اللہ کے حکموں پر چل کر زندگی گزارنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا سوال کرے گا کہ اے لوگوں، تمہیں کس عمل نے جہنم میں پہنچا دیا؟ بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ وہ یہی جواب دیں گے جس کو آج ہم بڑے دھڑلے سے، بے فکری کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہے گا قالوا، وہ لوگ کہیں گے لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں، سوچیں، اور ٹھنڈے دل سے سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ ہمارا کیا عمل ہوگا، اور ہم آخرت میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے۔ اللہ نے ایک ایک نقشے کو قرآن کے اندر بیان کر دیا تاکہ عقل مند انسان، اہل عقل جو ہوشیار ہیں، عقل مند ہے، جن کا ذہنی توازن بگڑا نہیں ہے، وہ ان آیتوں کو پڑھ کر اندازہ لگائے اور سوچے کہ ہمیں کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کہاں انصاف کا ترازو رکھا جائے گا، وہ کیسی عدالت ہوگی جہاں کوئی چھپ نہیں پائے گا، کوئی بچ بھی نہیں پائے گا، ہر ایک اللہ کے سامنے ہوگا۔ جب وہاں پر سوال کیا جائے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں ادا کی، رمضان میں نماز پڑھتے رہے، مسجدوں کو آباد کرتے رہے، رمضان کے بعد کس چیز نے تمہیں میرے سامنے سر جھکانے سے مانے کر دیا، کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم میرے سامنے سر جھکاؤ؟ ہم ذرا سوچیں کہ ہم اس وقت اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، ابھی وقت ہے، ہم موقع کو غنیمت سمجھیں، اس فرض کو ادا کرتے رہیں۔
ورنہ ہمارا حال آخرت کے اندر بہت برا ہونے والا ہے۔ ہمارے اعمال بگڑتے جا رہے، اللہ سے رشتہ ہمارا کمزور ہوتا جا رہا۔ اسی وجہ سے آج ہماری مدد کرنے کو کوئی آگے نہیں بڑھتا، اور ہم سب کے اندر آپس میں جو اختلاف ہے، تفرقہ ہے، وہ اسی بنا پر ہے کہ ہم لوگ ایک راستے پر جمع نہیں ہیں، ایک رسی کو مضبوطی کے ساتھ نہیں تھاما ہوا، جس کو اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے ایمان والو، اے میرے کلمہ پڑھنے والو، مجھ پر ایمان رکھنے والو، میرے سامنے سر جھکانے والوں، میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی سے محبت کرنے والوں، سنو اور ایک ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کھلے طور پر اعلان کر کے ہمیں بتایا، لیکن افسوس کہ آج ہمارے درمیان اختلاف اتنی کہ ہم کس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے اور ہم کر کیا رہے ہیں ہمیں کچھ خبر ہی نہیں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے، ایک دوسرے پر تہمت لگاتے، الزام لگاتے، اپنی قیمتی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ شاید کوئی سوچتا ہوگا کہ ہم آئے کیوں تھے اس دنیا کے اندر، ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا، کیا ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اللہ کو راضی کر رہے یا نہیں کر رہے، ہماری پیشانی اللہ کے سامنے جھک رہی ہے یا نہیں جھک رہی۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ سجدے میں وہ کس کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو قیامت قائم ہو جائے، لیکن لوگ اپنے سر کو، اپنے پیشانی کو سجدے سے اٹھائیں گے نہیں، کیونکہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا ہے، اپنے مالک کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امام حسین یا غالباً امام حسن کا نام آتا ہے، نواسۂ رسول سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز زیادہ پسند ہے، کیا چیز محبوب ہے، آپ اللہ کے سامنے سر جھکانا، اپنے پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، یا آپ کو جنت مل جائے یہ چیز زیادہ پسند ہے؟ تو نواسۂ رسول نے جواب دیا کہ میں جنت میں جانا کم پسند کرتا ہوں، بالمقابل اس کے کہ میں اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو سجدہ میں رکھوں، اللہ کے سامنے رکھوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جنت میں جانا یہ میری مرضی ہوگی، یہ میری پسند ہوگی، لیکن اللہ کے سامنے سر جھکانا یہ میرے رب کی، میرے مالک کی پسند ہے، تو میں چاہوں گا کہ میں اپنے مالک کے پسند کو اختیار کروں، یعنی اپنے سر کو میں سجدے میں جھکائے رکھوں۔ لیکن افسوس کا مقام کہ 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مسجد نہیں آتے ہیں تو گھر میں پڑھ لیتے ہوں گے، گھر میں بھی قضا کر دیتے ہیں، کچھ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، کچھ پڑھتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہم سب کا یہی حال ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا بھی حال بیان کیا قرآن کریم کے اندر، جو لوگ نماز کو قضا کر دیتے ہیں، کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں۔ پارہ عم کے اندر ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اس کے آگے کیا ہے؟ فویل للمصلین۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نماز کے سلسلے میں کاہلی برتتے ہیں، سستی برتتے ہیں، یعنی نماز تو پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ وہ نماز قضا کر دے، مسلمانوں کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ وہ نماز قضا کر دے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ہلاکت ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز میں کاہلی برتتے ہیں، سستی برتتے ہیں، یعنی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہ ہوں۔ یہاں پر تو یہ بتایا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، وہ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اب سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ذرا وہ حدیث پر بھی غور کریں جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آتے ہیں یا جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، غالباً یہی مضمون ہے، یہی مفہوم ہے حدیث کا، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں اکٹھا کرواؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ جو لوگ نماز مسجد میں نہیں پڑھتے ہیں یا جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں، اس وقت میں، اس حضور کے زمانے میں نماز تو چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا۔ جو منافق تھے وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، جو منافق تھے وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، اور ہم برسوں نماز نہ پڑھ کر کے بھی اپنے آپ کو پکا مسلمان کہتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، سوچیں کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔ جو لوگ منافق تھے وہ بھی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، جیسے بھی پڑھتے ہوں، کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، جیسے بھی پڑھتے ہوں، لیکن پڑھا کرتے تھے۔ ہم سالوں سال نماز نہ پڑھ کر کے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نبی کا سچا غلام کہتے ہیں اور نبی کے عاشق کہتے ہیں۔ ہم کہاں پہنچ گئے؟ ذرا اس حدیث پر غور کریں، جب حضور نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو لوگ نماز کے لیے مسجد نہیں آتے ہیں یا نماز کے اندر کاہلی کرتے ہیں یا گھروں کے اندر پڑھ لیتے ہیں، کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگوا دوں، لیکن مجھے خوف ہے بچوں کا اور عورتوں کا۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں حضور کا کیا فرمان ہوتا جو لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہوں؟ صحابہ کرام اگر ہماری زندگی کو دیکھتے تو نہ معلوم کیا فتویٰ لگاتے، اور حضور کے سامنے اگر ہماری زندگی ہوتی تو نہ معلوم حضور کو کتنی تکلیف ہوتی۔ جہاں حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہم حضور کو کہاں تک ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، حضور کو کہاں تک آرام پہنچاتے ہیں؟ یہ اپنے عمل کے ذریعے سے ہم اندازہ خود لگا لیں کہ ہمارے عمل سے حضور کو راحت پہنچتی ہوگی یا حضور کو تکلیف پہنچتی ہوگی۔ اس دنیا سے جانے والوں کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس دنیا سے جانے والوں کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ کی جاتی یا نہیں کی جاتی ہے؟ نہیں کی جاتی ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہونے والوں کی آخری خواہش، آخری وصیت ضرور پوری کی جاتی ہے۔ جس طرح کی بھی وصیت کر گیا ہو، چاہے وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر گیا ہو یا جنازہ کے بارے میں وصیت کر گیا ہو کہ میرا جنازہ فلاں شخص پڑھائے، اس پر لوگ کتنا زور دیتے ہیں، خود اندازہ لگائیں کتنا زور دیتے ہیں۔ مرنے والوں کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے، اس دنیا سے جانے والوں کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ میرا نبی بھی جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، ان کی زبان پر ایک کلمہ جاری تھا، وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، اور الصلاح کا لفظ جاری تھا کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا، جن کے تم نگراں ہو ان کا خیال رکھنا، جن کے تم آقا ہو، جن کے تم سرپرست ہو، مالک ہو، ان کا خیال رکھنا، اور نماز کا خیال رکھنا۔ یہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے میرے نبی کے کلمات ہیں جو اس دنیا سے جاتے ہوئے حضور نے فرمایا، تو ہم لوگ حضور کی آخری خواہش کو کہاں تک پورا کر رہے ہیں؟ ہم خود اندازہ لگائیں اور سوچیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی بالکل ویران ہوتی چلی جا رہی ہے، اپنی زندگی کو آباد کریں، اپنے عبادات کے ذریعے، اللہ کو یاد کرنے کے ذریعے، ذکر و اذکار اور تلاوت اور نماز وغیرہ کے ذریعے اپنی زندگی کو آباد کریں۔ اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ 10 15 منٹ 20 منٹ اپنی زندگی کا وقت نکالیں اور اللہ کو دیں، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی سنورتی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔